بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسباب رحمت پر بات چل رہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی ہی مبارک، بڑی ہی برکتوں والی کتاب ہے، جو اس کے قریب ہو جاتا ہے برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ لہٰذا جو کچھ تمہیں اس قرآن میں بتایا گیا اس کو مان کے چلو، وَاتَّقُوا اور اللہ کا تقوی دل میں پیدا کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ عشر رحمت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ عزم کرنا ہوگا۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو قرآن کا ادب، جب قرآن پڑھا جائے، کہیں بھی پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں قومی ترانے کے احترام میں، ادب میں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ رسپیکٹ، احترام قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اذان کے دوران کوئی کام کرنا منع ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر آپ اذان کے دوران اگر کام کر رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھنے چلے جائیں۔ تو نماز پڑھنے ہم بہت کم ہمارے لوگ جاتے ہیں، لیکن اذان کے وقت کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل ادب قرآن نے بتا دیا وہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہری ادب کے ساتھ ساتھ فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو۔ قرآن میں اگر حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، قرآن میں حکم دیا ہے سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن نے کہا ہے کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، قرآن نے کہا ہے حرام سے بچو، حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور غلط چیزوں سے اور حرام چیزوں سے بچو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جو قرآنی احکام ہے، جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم، اور اسی میں ظاہر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اتباع اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، تو رمضان کے مہینے میں کم از کم یہ انسان کوشش کر لے کہ بھائی میں نے رمضان میں اپنی تجوید بھی ٹھیک کرنی ہے اور میں نے اس کا ترجمہ و تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کی تجوید کو سیکھنا، اس کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس کا سیکھنا لازم ہے، فرض عین ہے۔ تو ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ بھائی اگر میں چاہتا ہوں کہ رحمت کے اس عشرے میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں تو یہ کچھ کام کر لیں۔ نمبر ایک، قرآن کی تجوید بہتر کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، میں سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، میں سورہ اخلاص صحیح نہیں پڑھ سکتا جس طرح پڑھنی چاہیے، کہ سین اور صاد میں کیا فرق ہے، سین اور ثا میں کیا فرق ہے، ثا اور صاد میں کیا فرق ہے، ذال اور ذا میں کیا فرق ہے، یہ اگر چیزیں پتہ نہیں ہیں اور میں ذال کی جگہ ذا پڑھ رہا ہوں اور سین کی جگہ صاد پڑھ رہا ہوں اور صاد کی جگہ سین پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس سے تو مفہوم بہت بدل جاتا ہے۔ یہ عزم کر لیں کہ میں نے اپنی تجوید ٹھیک کرنی ہے۔ نمبر دو، اپنے بچوں کے قرآن کی طرف توجہ دینی ہے کہ وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ سب کچھ بنا دیتے ہیں ہم، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو، المیہ ہے مسلمان قوم کا۔ تیسرے نمبر پر کوشش کریں اس کا ترجمہ تفسیر مستند علماء سے سنیں، سمجھیں، دروس میں بیٹھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن نے خود بیان فرمائی فَاتَّبِعُوهُ کہ اس کی اتباع کرو، یعنی یہ کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن اس مہینے میں نازل اسی لیے کیا ہے کہ بڑی خاص مناسبت ہے اس مہینے کے ساتھ۔ تو
جب قرآن کی اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت بھی ہے، پھر اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن کی اتباع کرنے والا، قرآن کا ادب کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عشرہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ سارے اسباب جمع ہو چکے ہیں، بس ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم اس سبب رحمت کو اختیار کریں، اڈاپٹ کریں، اس پہ عمل کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com